لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے۔ ہم سب سے پہلے جس کتاب پر بات کر رہے ہیں وہ اردو کی شعری اصناف ہیں۔ اس میں ہم نے پچھلی قسط میں شعری اصطلاحات پہ بات کی تھی، آج اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ تخیل ایک ذہنی قوت کا نام ہے جو ذہن میں محفوظ خیالات و تصورات کو نئے انداز سے ترتیب دے کر ان میں تازگی اور توانائی پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ الطاف حسین علی نے لکھا، وہ ایک ایسی ذہنی قوت ہے جو معلومات کا ذخیرہ جو تجربے یا مشاہدے کے ذریعے سے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے، یہ اسی کو مقرر ترتیب دے کر نئی صورت بخشتی ہے۔ مومن کا شعر دیکھیں، اس غیرت نائید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا پر دپک جائے ہے آواز تو دیکھو ولی، مسند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ دیدار بیدار کا، غالب نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ تشبیہ کے لغوی معنی یہ کہ ایک چیز کو دوسری چیز کا مشابہ اس طرح ٹھہرانا کہ مشبہ کے اوصاف مشبہ بہ کے اوصاف سے کم ہوں۔ نجم الغنی کے مطابق تشبیہ سے مراد دلالت ہے دو چیزوں کی جو آپس میں جدا جدا ہو، ایک معنی میں شریک ہونے پر، اس طرح کے بطور استعارہ نہ ہو اور بطور تجرید۔ مثلا پھول اور رخسار میں سرخی کی مشابہت ہے، چاند اور محبوب کے چہرے میں خوبصورتی کی مشابہت ہے۔ اس شعر میں تشبیہ کا استعمال۔ میر کا شعر دیکھیے، امڑتی آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کہیں ابلتے ہیں۔ تعلی ایسے شعر جس میں شاعر اپنے کلام اور فکر و فن کی بڑائی کے دعوے کرتا ہے، تعلی کے شعر کہلاتے ہیں۔ یہ دعوے اسی شاعر کو زیب دیتے ہیں جو فکر و فن کے اعتبار سے اپنی شناخت بنا چکا ہے۔ تعلی اگرچہ اپنی بڑائی آپ کرنے کے مترادف ہے مگر شعر کی شعریت میں معیوب نہیں۔ غالب کا شعر، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ میر کا شعر، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تغزل شعر کی وہ خاصیت ہے جو معلومات حسن و عشق کے پرائے میں گہرے دلی جذبات کو گداز اور موسیقی کے ساتھ حلول کر کے لفظوں میں ہم آہنگی اور شعر میں اثرات پیدا کرتی ہے۔ تغزل کے شعر میں درد بندہ کیفیت ہے۔ تغزل کی بنیاد عشق و محبت ہے، اس لیے محبوب سے گفتگو کے لیے جذبات اور احساسات میں شدت ہے، لیکن اس میں نرمی اور آہستگی پائی جاتی ہے۔ تغزل کی تعریف یوں شبلی صاحب کرتے ہیں، تغزل سے مراد عشق و عاشقی کے جذبات مؤثر الفاظ میں ادا کیے جائیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ تغزل کے شعر میں معنی و مفہوم حسن و عشق کے اثار ہی میں محدود ہو، بلکہ اس شعر سے دوسرے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن پیرائے بیان کا حسن و عشق سے متعلق تغزل کے لیے شعر ضروری ہے۔ فیض کے شعر دیکھیں، گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ گے گلشن کا کاروبار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ شاد کا شعر دیکھیں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تلمی کسی مشہور تاریخی واقعے کسی یا مسئلے کی طرف اشارہ کرنا، مثلا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ تلمی ہے۔ تنوع شاعر کے وسعت تخیل اور مختلف خیالات و کیفیات کا اظہار تنوع کہلاتا ہے، یعنی کلام میں مختلف موضوعات، مضامین اور لفظیات اور نئے نئے معنی پیش کرنا۔ توارد سرقہ ایسے کلام یا شعر کو توارد کہا جاتا ہے جو دو شعروں کے یہاں مضمون، لفظیات، تراکیب وغیرہ کے اعتبار سے یکساں ہوں، لیکن اس کے لیے یہ علم ہونا ضروری ہے کہ ان دونوں شعراء نے ایک دوسرے کے کلام سے استفادہ نہیں کیا، یہ جان بوجھ کر شعراء کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ یہی توارد سرقہ بن جاتا ہے۔ یعنی توارد ایسا کلام ہے جو دو شعراء کے یہاں طبع زاد اور اختراعی حیثیت رکھتا ہے۔ جدت طبع طبیعت کی خونی اور مزاج کی حلیمی کو کہتے ہیں۔ شاعری میں ذوق سلیم اور طبع مستقیم ہے جو شاعر کے لیے امتیازی اوصاف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ درد کا شعر دیکھے، جان سے ہو گئے بدن خالی، جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا۔ جذبات نگاری شعر میں جذبات پر خاص قابو پانے کے ساتھ ان کی مکمل عکاسی کرنے کو جذبات نگاری کہتے ہیں۔ جذبات نگاری میں شاعر جذبات کو اظہار میں لانے سے قبل ان پر ضبط جذبات کا شعوری عمل کرتا ہے تاکہ جذبات کے اظہار سے قاری اور سامع کو تسکین حاصل ہو سکے، مگر ان کے جذبات برانگیختہ نہ ہوں۔ جدت ادا، ندرت احساس پرانے فرسودہ مضامین کو نئے پیرائے اور نئے اسلوب میں باندھنے کو جدت ادا کہتے ہیں۔ جدت ادا کی وضاحت کرتے ہوئے حسن لکھتے ہیں، جدت ادا نغز گوئی مضمون آفرینی کی توسیع ہے، اس کی مختلف شکلیں ممکن ہیں اور اس پر اسرار کیفیت یا اہمیت کا
اظہار شاعر کی اپنی انفرادیت سے ہوتا ہے۔ جب اس کے ہر شعر پر اس کی اپنی شخصیت کے انوکھے پن کی مہر ثبت ہو اور وہ شاعری میں کیفیت اور تاثر پیدا کر دے، تبھی اس کی شاعری پر نغز گوئی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ دراصل نغز گوئی کی جڑیں ندرت احساس اور جدت دادا تک پہنچتی ہے۔ تلاش لفظ تازہ اس کا اہم جزء اور تاثیر اس کی اہم کڑی۔ حسرت کا شعر: اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ فیض کا شعر دیکھیے: رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لیرانے کا نام، موسم گل ہے تیرے بام پہ آنے کا نام۔ جوش سے مراد شاعر کی وہ اندرونی کیفیت جو کسی شے، جذبے یا خیال سے بے انتہا متاثر ہونے کے سبب اس شے، جذبہ و خیال کو الفاظ میں ظاہر کرنے کے لیے شاعر کو بے تاب مجبور کرتی ہے۔ یعنی شاعر فن پارے کی تخلیق کے لیے اپنے اندر دریا کے ابال کی سی کیفیت محسوس کرتا ہے، گویا جوش ایک تخلیقی امنگ ہے۔ ریاض خیر آبادی کا شعر دیکھیے: اٹھا جو مینا بدست ساقی، رہی نہ کچھ تاب ضبط باقی، تمام مہکش پکار اٹھے ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے۔ جوش کے شعر دیکھیں: پھر دامن صبا میں ہے میخانہ آج کل، پھر ہر نفس ہے گردش پیمانہ آج کل، پھر عقل میں ہے عنصر و وحشت کی خواجگی، پھر فکر میں ہے شوکت شاہانہ آج کل، پھر جوش پر ہے موسم برنائی جمال، پھر باڑہ پر ہے عشوہ ترکانہ آج کل۔ جولانی: عشق کے لہجے میں اور انداز بیان میں شاعر کی طبیعت کی تیزی اور خیال کی نزاکت کے پرجوش کو جولانی کہتے ہیں۔ یعنی قوت برداشت کی کمی کے سبب فوراً رد عمل کا اظہار جولانی طبع ہے۔ آپ کی کون سی بڑی عزت ہے عزت میں اگر بزم میں ذلیل ہوا، کیا سناتے ہو کہ ہجر میں جینا مشکل، تم سے بے رحم پہ مرنے سے تو آساں ہوگا، معشوق سے بھی ہم نے نبھائی برابری، وہاں لطف کم ہوا تو یہاں پیار کم ہوا۔ چمن بندی: شعر میں چمن اور اس کے لوازمات کے احوال سے کسی معنی یا مفہوم کو بیان کرنا بلبل خار غنچہ چمن بندی کے اعلیٰ موضوعات ہیں۔ اقبال کے شعر دیکھیے: اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اٹھا لی طوطیوں نے، قمریوں نے، اندیلیوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ حسن ادا: اصطلاح میں حسن ادا سے مراد ہے کہ اپنی بات اس طرح ظاہر کی جائے کہ وہ قاری و سامع کے دل میں پوری طرح اتر جائے اور ذہن پر نقش ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی جذبے یا خیال کا مؤثر اظہار شعری جمالیات کے ساتھ حسن ادا کہلاتا ہے، یعنی جذبہ و خیال کے باوجود شعر کا خارجی و داخلی انگ۔ ولی کا شعر: مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، اصغر چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجب حوادث، اگر آسیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ خلوص: شعر میں اپنے یا پرائے کسی کے تعلقات کو محسوس کر کے یا کسی اور مضمون کو نہایتی محبت و انسیت اور کامل یقین کے ساتھ باندھ دے تو اسے خلوص کہتے ہیں۔ میر حسن کے شعر دیکھیں: مسافر سے بھی کوئی کرتا ہے پیت، مثل ہے جوگیے ہوئی کس کے میت، جوانی کہاں اور کہاں پھر یہ دن، مثل ہے کہ ہے چاندنی چار دن۔ دروں بینی: دروں بینی سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنی ذات میں کھو جائے اور خارجی دنیا کے مطالبہ و مشاہدے کی جگہ اپنی ذات کا مطالعہ و مشاہدہ اس کا مقصد ہو۔ اس کے اندر کی دنیا حقیقی نہیں تخیلی ہوتی ہے، جو خارجی دنیا سے زیادہ متحرک اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے شاعر معمولی چیز سے وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے جو شے کی اصل حاصل نہیں ہوتی۔ دروں بینی شاعر کی ذات میں اس کائنات سے ملتی جلتی ایک منفرد کائنات ہوتی ہے جو اس کی اپنی تخلیق کردہ ہوتی ہے۔ جگر کا شعر دیکھیں: عشق میں لالا و گل کیا چمن کیسا قفس، میں ہی خود اپنا گلستاں میں ہوں خود اپنا قفس، یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔